قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس رب نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، لیکن جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے الفاظ اور ہمارے کردار کا عکس ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دل کھول کر تقسیم کریں گے تو اللہ ان میں بے حساب اضافہ فرما دیں گے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے گناہ کا احساس نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ لوگ غلط نہیں ہوتے بلکہ وہ ہماری توقعات سے مختلف ہوتے ہیں تو بہت سے جھگڑوں کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، کون سی چیزیں انسان کو بے وقت بنا دیتی ہیں؟ فرمایا، زیادہ کلام کرنا، راز افشا کرنا اور ہر ایک پر اعتماد کرنا۔ بشر بن حارث کہتے ہیں، اس شخص کی تلاش میں رہو جو تقوی سے رہتا ہے، جو پاک دامن ہے، جس کی کمائی حلال کے ذرائع سے ہے، اس کے ساتھ رہو، اور اس شخص کے پاس بھی مت بیٹھو جو تمہاری آخرت کی زندگی میں تمہاری مدد نہیں کرتا، یعنی جو دنیا ہی کی ترغیب دے اور آخرت سے غافل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔